ایک تو میں انیکا آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان میں ایک ایسا ماحول کریٹ ابھی بھی کیا جا رہا ہے، ہمیشہ کریٹ کیا جاتا ہے جب بھی نئی حکومت آتی ہے، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اگر ہو گیا تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور جب ہوتا ہے تو وہ ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف ہم نے کر لیا، اور 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ اب اگر آپ آج کی صورتحال دیکھیں اور کسی سے بھی پوچھ لیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کتنی خراب ہے، آپ نے خود اپنے ذکر کیا کہ بہت ہی خراب ہے، کوئی بھی اگر آپ معیار لے لیں، کوئی میکرو انڈیکیٹر لے لیں، مہنگائی لے لیں، غربت لے لیں، بے روزگاری لے لیں، گروتھ لے لیں، فسکل ڈیفیسٹ لے لیں، جو بھی انڈیکیٹر لے لیں، ریزروز لے لیں، وہ ایکسٹریم خراب سچویشن میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم غربت کی بات کریں، پاورٹی لائن سے نیچے جو اس وقت پاکستانی ہیں وہ تقریباً 11 کروڑ ہیں، اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان امپلائمنٹ کی اگر بات کریں ہم تو تقریباً 2 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہیں جن کو امپلائمنٹ چاہیے اور وہ ان کو نہیں مل رہی۔ اگر آپ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، تمام چیزوں پر چلیں تو ون آف دی ورسٹ انڈیکیٹرز ہیں پوری دنیا میں، صرف خطے میں نہیں پوری دنیا میں۔ تو اگر یہ سب خراب ہے، اور باوجود اس کے کہ اگر آپ باقی 24 پروگرام چھوڑ دیں، آپ 2008 سے لے کے آج تک دیکھ لیں، سوائے 2 سال کے، یہ 16-17 سال میں سوائے 2 سال کے تھرو آؤٹ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے 6 سال دیکھ لیں، 2018 سے لے کے آج تک پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام، تو کیا آپ کی معیشت اچھی ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ مجھے تو یہ جو پالیسیز ہیں، I'm sorry I'm cutting you short، لیکن مجھے تو پالیسیز میں اگلے 16-17 سال بھی اسی طریقے سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے اور ہر بار تالیاں بجاتے ہوئے پیٹنگ آن دا بیک کہ جی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر اس طرح اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، وہ ٹھیک کہتے تھے؟ نہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ دیکھیں وی نیڈ آئی ایم ایف۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ 2 پہلو ہوتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہے اس لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپ کو ڈالر دیتا ہے جو آپ کی اوبلیگیشنز ہیں باہر کے لوگوں کی، انسٹیٹیوشنز کی، اس کو آپ نے پے آف کرنا ہوتا ہے، وہ والا پارٹ تو ہم لے لیتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اس دوران اپنے فکس کریں اپنے اکانومی کو، چاہے وہ جو بھی اس کے معاملات ہیں، ریفارمز ہیں، انرجی ریفارمز ہیں، ٹیکس ریفارمز ہیں، اسٹیٹ اوڈ انسٹیٹیوشنز کی پرائیویٹائزیشن ہے، یا دوسرے جتنے بھی آپ کے جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکانومی آپ کی خراب ہے اس کو آپ ٹھیک کریں۔ وہ ہم کرتے نہیں ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر جب نئی حکومت آتی ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے ورلڈ ریکارڈ رکھا ہے، 24ویں دفعہ اب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے، اور وہ ناگزیر ہے۔ تو مطلب کہنے کا میں صرف یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف ہونے سے پاکستان کے اکنامک مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک پاکستان خود وہ ریفارمز نہیں کرے گا جو کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ بیسکلی پوائنٹ ہے۔ ان ادر ورڈز ہم لوگ جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک ہم 25ویں دفعہ بھی جا رہے ہوں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر، اللہ نہ کرے، بٹ دیٹ از ہاؤ اٹ گوز۔ تو اولڈ گارڈ کو چینج تو کیا ہے نا زبیر صاحب۔ اچھا، سب سے زیادہ انیکا سب سے زیادہ جو ہے، دیکھیں یہ الیٹ کا مسئلہ ہے۔ الیٹ جو ہے جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، سارے پالیسی میکرز بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، ملٹری ججز سب ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اس کا خمیازہ بھگتتی ہے وہ عوام بھگتتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کا۔ آپ نے جو شروع میں کہا کہ جی ٹیکسز بھی اور لگیں گے، بجلی کے نرخ بھی بڑھائے جائیں گے، گیس کے بھی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، پیٹرول بھی بڑھایا جائے گا اکارڈنگ ٹو واٹ آئی ایم ایف سیز، تو بوجھ جو ہوتا ہے وہ سارا عوام برداشت کرتی ہے، اور تالیاں بجاتے ہیں اور کانگریچولیشنز ریسیو کرتے ہیں الیٹ بیٹھ کے، وہ جی بڑا زبردست کرتی ہے، جی آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا، آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا، اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ بس اگلے 2 سال جو ہیں آپ کی مشکلات کے ہیں، اور پھر 2 سال کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، اور وہ 2 سال ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ ٹرک کی بتی جو ہے نا، ویسے محمد زبیر صاحب، یہ ٹرک کی بتی ہم پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور عوام کو اسی کے پیچھے لگائے رکھنا ہے، لیکن مجھے بتائیے اولڈ گارڈ جو ہے وہ تو کچھ تو تبدیل ہوا ہے نا، مطلب اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس نہیں دیا، آئی مین ہو وڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ آج سے چند مہینے پہلے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے اور ایکس وائی زی آ کے فائنانس منسٹر ہوں گے ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم محمد اورنگزیب صاحب۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اٹ واز انتھنکیبل ایٹ اینی ٹائم ان دا پاسٹ 20-25 ایئرز
کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی اس میں اسحاق ڈار صاحب اویلیبل ہوں گے اور وہ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے. یہ تو دس واز انتھنکیبل. سو دیٹ ہیز ہیپنڈ. انتھنکیبل ہیز ہیپنڈ. اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ اورنگزیب صاحب کی صلاحیتوں پر میں ان کے کوشچن نہیں ریز کر رہا. ہی از اے آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل بیک گراؤنڈ زبردست ہے, بٹ یہ پی ایم ایل این کے لیے فرسٹ ٹائم ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے باہر گئے ہیں فائنانس منسٹر لینے کے لیے. اور میں اس سسٹم کے ہی خلاف ہوں کہ آپ باہر جا کے باہر سے لے کے آئیں, کیونکہ آپ کی پارٹی کی اپنی فلسفی ہوتی ہے, اس کی سوچ ہوتی ہے, اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس کا اکنامک پلان ہوتا ہے, وہ کوئی اور بناتا ہے اور باہر سے آپ کسی اور کو لے کے آ جائیں, وہ امپلیمنٹ کرے گا جس نے آنسر نہیں دینا عوام کے پاس. آنسر دینے کے لیے وہی اسحاق ڈار یا رانا تنویر اور خواجہ آصف وغیرہ جائیں گے جب عوام کے پاس جائے گا کہ جی آپ نے مسائل کیوں نہیں حل کیے, کیونکہ اورنگزیب صاحب کی تو یہ رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں. سو دیر از اے مس میچ ان دس کانسیپٹ. اور آپ اگر دیکھ لیں 2008 سے 2013 پی 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 کی حکومت تھی تو اس میں 2 وزیر خزانہ تھے, حفیظ شیخ اور شوکت ترین, اور وہی دونوں وزیر خزانہ تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی پی پی؟ دیٹ مینس دیر از نو ڈفرنس. وہ صرف عوام کے لیے ڈفرنس ہے کہ جی ہم پتہ نہیں یہ سب کریں گے, اور کرنے کے لیے وہی فائنانس منسٹرز اس کا مطلب یہ ہوا نا محمد زبیر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس وہ اکانومی والا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, اس کا شدید فقدان ہے. ایسا ہے یا اپنے اکانومی کے ٹیلنٹ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ وچ ون از اٹ؟ دیکھیں نا, یہ تو بہت ہی خراب بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اکانومی سب دیکھیں نا, واٹ از الیکشنز اباؤٹ, واٹ از اے پولیٹیکل پارٹی اباؤٹ, اس کا اپنا معیشت کا ایک پلان ہوتا ہے, اس میں اس کی سوچ ہوتی ہے, فلسفی ہوتی ہے. آپ ریپبلکن پارٹی کو یو ایس میں اٹھا لیں, ڈیموکریٹک پارٹی کو اٹھا لیں, بالکل ڈفرنٹ سوچ کے اکنامک آؤٹ لک ہوگا, اور اس کے حساب سے ان کے بندے ہوں گے جو کہ جب اگر ان کی حکومت آئے گی تو اس کو رن کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, عوام کے پاس جلسوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے, اس کا مطلب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا